الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. شام زندگی کے عنوان سے 4 روزہ لیکچر سیریز کا آج پہلا دن ہے۔ کائنات میں سورج طلوع ہوتا ہے، کبھی بادلوں کے پردوں سے، کبھی آفاق کی اوٹ سے، یوں جیسے جھانک رہا ہو، ہلکی ہلکی مدھم روشنی کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی کرنیں بکھیرتا جاتا ہے، پھر وہ اپنے باغبن عروج کو پہنچتا ہے، سروں پہ چڑھ جاتا ہے، اس کی دھوپ میں تمازت شدت آ جاتی ہے، روشنی میں تیزی
اور پھیلاؤ آ جاتا ہے، پھر ڈھلنے لگتا ہے، زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، عروج کے بعد زوال کا سفر شروع ہوتے ہوتے ڈوبنے لگتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو پھر ڈوب جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کی بھی ایک شام ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہم طلوع ہوتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر سے گزرتے گزرتے خاموش قبرستان میں پھر ہم ڈوب جاتے ہیں۔ وہ ہماری شام زندگی ہے۔ آج کے انسان کا ایک بہت بڑا بحران یہ ہے کہ آج کے بد نصیب انسان نے اسکولز بنائے، کالجز بنائے، یونیورسٹیز بنائیں، ادارے بنائے، ریسرچ کے سینٹر بنائے، اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہسپتال قائم کیے، جرائم کو روکنے کے لیے عدالتیں کھڑی کی، قانون کے ادارے بنائے، تھانے کچہریاں بنائیں۔ سب کچھ آج کے انسان نے بنایا، ہر چیز کو اس نے سمجھا، زمین کی پرتوں کو کھولا، اس کی نقاب کشائی کی، تہوں میں اترا، 7,000 10,000 کلومیٹر تک زمین کی گہرائیوں میں اس نے غوطہ زنی کی، کہیں کوئلے کی کانیں دریافت کی، کہیں نمک کی کانیں دریافت کی، کہیں سونے چاندی جیسی معدنیات دریافت کی، کہیں اس نے سمندر میں غوطے لگا کے ہیرے جواہر لال اور موتی تلاش کیے، پھر اس کی بے چین و مضطرب کیفیت کو صبر نہ آیا، اس نے پھر فضاؤں کو مسخر کرنا شروع کر دیا، چاند پہ اس نے کمندیں ڈالیں، سورج پہ اس نے نگاہیں دوڑائیں، چاند سے اس کی روشنی چھینی اور لونر انرجی بنا دی، سورج سے اس کی روشنی اس نے نزع کی اور اس سے سولر انرجی کا ایک پورا جہان آباد کر دیا۔ پھر اس کو صبر نہ آیا، دوسرے سٹارز، سیاروں اور ستاروں پہ سفر کرنے لگا۔ اس انسان نے اتنی تحقیق کی، ایک ایک ذرے پہ تحقیق کر کے اس کے پردے کو چاک کر کے اس کے اندر کی حرکتوں کو اس نے دریافت کر لیا۔ اتنا کچھ کرنے والا انسان، اس نے اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے چلچلاتی دھوپوں میں ایئر کنڈیشن کا ماحول بنایا، اور اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے ٹھٹھرتی ہوئی دسمبر جنوری کی سردیوں میں گرمائش کا ماحول بنا لیا۔ اس نے ٹنوں کے حساب سے لوہے کے اوپر بیٹھ کے ہوائی جہاز بنا کے سفر کرنا بھی سیکھ لیا۔ اتنی تحقیق کرنے والا انسان اور اتنا کچھ پڑھنے والا انسان، بس اگر نہ پڑھ سکا تو اپنے آپ کو نہ پڑھ سکا۔ میں کیا ہوں؟ زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ کامیاب موت کیسے ہوگی؟ ناکام موت کیوں ہوتی ہے؟ کامیاب موت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ناکام موت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو شہر خاموشاں ہے، قبرستان، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور جب ماں پردے کی اوٹ میں چھپ جاتی ہے اور جب محبتیں کرنے والا باپ رخصت ہو جاتا ہے، تو وہاں ایک نئی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سب وہ موضوعات تھے جو آج کے انسان کے سلیبس سے خارج ہیں۔
زندگی کی ضروریات کو اس نے سمجھا، زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ زندگی کی مادیات کو، میٹیریلسٹک اپروچ کو تو اس نے سمجھا، زندگی کی سپرٹ، زندگی کی روح اور زندگی کے خلاصے کو نہ سمجھا۔ شام زندگی کا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مقصد کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ ہم ان حقائق پر اپنی عقل کی روشنی میں نہیں، اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں غور و فکر کریں گے۔ خوش نصیب ہے کہ اللہ کا فقیر بندہ جسے اللہ نے یہ توفیق مرحمت فرمائی، پوری زندگی بھی اس کے حضور سجدہ ریز رہیں تو ہم اس کے اس احسان کا حق نہیں چکا سکتے۔ سعادت مند ہیں وہ نوجوان احباب اور مرکز جن کو یہ خوبصورت خیال اللہ نے دلوں میں ڈالا، اور بہت ہی آپ کے لیے بھی مبارکباد کہ آپ کو اللہ نے زندگی کے حقائق پہ غور کرنے کے لیے اس ہال میں جمع کیا۔ تو آئیے اللہ کے قرآن سے آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم دو چیزیں دیکھیں گے، زندگی کیا ہے اور اس زندگی کا حسن خاتمہ اور اچھا انجام کیسے ہوتا ہے۔ کل کی نشست میں اس سے ہم آگے بڑھیں گے کہ برا انجام کیوں ہوتا ہے، ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ میں آپ سے التماس کروں گا، جس شوق اور محبت کے ساتھ، جس سکون و اطمینان کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آخر تک ہمیں ایسی ہی دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ الفاظ کو یاد کیجیے گا، اور یہ میرے انگلی کے اشارے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیے گا، زندگی کی ساری سٹیجز کھل کے سامنے آئیں گی۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
تمہاری زندگی 5 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز لعب ہے، کھیل۔ زندگی کا ایک حصہ تم کھیل میں گزارتے ہو، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، ماں کی چھاتی سے، ماں کی گود میں، باپ کے سینے پہ، بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں، گھر کے صحن میں، پھر گلیوں میں، پھر چوکوں میں، چوراہوں میں، پھر پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں، پھر ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں، پھر یونیورسٹی کے بڑے بڑے لانز میں اور وہاں کے پلے گراؤنڈز میں تمہاری زندگی کا ایک حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید یونیورسل حقیقتیں بیان کرتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے پنجاب میں اور انداز سے کھیلتے ہوں، سندھ میں اور کھیلیں کھیلتے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے امریکہ یورپ میں اور کھیلے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے سابقہ دور میں اور طریقے سے کھیلتے ہوں، آج کے دور میں اور کھیلتے ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی زندگی میں کھیل نہ آئے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ، تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ تماشوں میں گزر جاتا ہے۔ مل جل کے کھیلتے ہو، تماشے دیکھتے ہو، کھیلیں دیکھتے ہو، تماش بینی میں گزر جاتا ہے۔ تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زیب و زینت میں، حسن و جمال میں، تزئین و آرائش میں، بیوٹیفیکیشن میں گزر جاتا ہے۔ ہیئر سٹائل ایسا ہو، ڈریس سٹائل ایسا ہو، فیشن ایسا ہو، میک اپ ایسا ہو، لباس ایسا ہو۔ بعض دفعہ تو انسان اپنی باڈی میکنگ میں اور اپنی فٹنس کے اندر اور اپنے حسن و جمال کے اندر اتنا مست ہو جاتا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آتا ہے، لمبا اس کا قد ہے، خوبصورت سراہی جیسی گردن ہے، گلاب جیسا چہرہ ہے، گول مٹول اس کے اعضاء ہیں، سرخ و سفید اس کی رنگت ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والے یوں اپنی انگلیاں چباتے رہ جاتے ہیں، انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے کیا دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں رب العالمین نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ جواب دیتا ہے رب نے بنایا ہے نہیں، میں ایسی ڈائٹنگ کرتا ہوں، ایسی خوراک کھاتا ہوں، اپنے جسم پہ اتنی محنت کرتا ہوں، اگر اللہ مجھے دیکھ لے تو وہ بھی حیران ہو جائے گا۔ فَجَعَلَ يَنْقُصُ وَيَنْقُصُ وَيَنْقُصُ حَتَّى كَانَ بِشِبْرٍ، اس کا قد گھٹنے لگا، پھر اور کم ہوا، پھر اور کوتاہ ہوا، پھر اور چھوٹا ہوا، یہاں تک کہ چھوٹا ہوتے ہوتے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ کے برابر رہ گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے کپڑے میں اس کو لپیٹا اور گھر لے گئے۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں حسن و جمال، جوانی، اس کا کر و فر اور شان و شوکت اور اس کا جنون اتنا غالب آتا ہے کہ بندہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کی جنت کو، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، مجھے انہوں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے بیٹے ایک پہلوان نوجوان تھا، میں نے اس سے کہا بیٹا نماز پڑھا کریں، آخر جانا ہے اللہ کے پاس اور آخر قبر بھی ہے ایک منزل۔ اس نے نا یوں اپنے ڈولے ایسے کیے اور بڑی طاقت غرور میں آ کے کہتا ہے بابا جی موت اور قبر سے تم مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہو، اس پورے علاقے میں میرے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہرتا اور میرے اندر تو ایسی طاقت ہے
میں قبر میں بھی داخل ہو کے اگر دایاں کندھا ماروں گا تو اس طرف سے کھل جائے گی، بایاں کندھا ماروں گا تو اس طرف سے کھل جائے گی۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے کہ وہ بیمار ہو گیا، مجھے پتا چلا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، السلام علیکم، اور وہ لیٹا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو، نہ جانے ندامت کے اور شرمندگی کے کیسے احساسات، اور کہتا ہے بزرگوں مجھے معاف کرنا، میں آپ کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم۔ زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزارتے ہو، دوسرا حصہ لہو تماشوں میں گزارتے ہو، تیسرا حصہ زیب و زینت، فیشن، میک اپ، مختلف سٹائلز اور بننا سنورنا، آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہونا، پوری محفل میں اپنے آپ کو نمایاں اور خوبصورت دکھانا، اس میں گزار دیتے ہو، اور زندگی کا چوتھا حصہ فخر میں گزار دیتے ہو۔ میں ایسے، میرے ماں باپ ایسے، میرے پاس یہ، میرا منصب، میرا عہدہ، یہ کچھ ایسے، اور زندگی کا پانچواں حصہ تم تکاثر میں گزار دیتے ہو، ایک دوسرے سے زیادہ دولت جمع کرنا، اس لیے نہیں کہ ضرورت ہے، اس لیے کہ دکھایا جائے کہ میرے پاس تم سے بڑھ کر ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر اللہ نے مثال بیان کی، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تمہاری زندگی کی مثال ایک فصل کی طرح ہے۔ آپ لوگ ذمہ دار ہیں یا ذمہ داروں سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ خود ذمہ دارہ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو فصلوں سے گزرتے تو دیکھتے ہی ہیں۔ رب کریم نے یہ مثال بھی عالمگیر دی، پوری دنیا کو سمجھ میں آ جائے۔ تمہاری زندگی کی مثال ایک ایسی فصل کی طرح ہے جس کا ایک بیج زمین کے سینے میں بویا جاتا ہے، پھر وہ زمین کے سینے کو پھاڑ دیتا ہے، پھر ننھی سی چھوٹی سی کونپل باہر نکل آتی ہے، ہواؤں کے جھکٹ چلتے ہیں، وہ لہلہانے لگتی ہے، پھر وہ چھوٹی ننھی منھی سی کونپل، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کی شاخیں بننے لگتی ہیں، پھر اس کا ایک تنا بن جاتا ہے، وہ اپنے تنے کے اوپر فصل کھڑی ہو جاتی ہے، پھر بہت خوبصورت لگتی ہے،
بہت ہی بھلی لگتی ہے۔ جس نے اس فصل پہ محنت کی ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اپنی فصل کو دیکھ کے، اس کے اوپر لگے ہوئے پھل کو دیکھ کے، اس کے اوپر لگے ہوئے اناج کو دیکھ کے، اس کے اوپر لگی ہوئی اجناس کو دیکھ کے، اس کے اوپر لگے ہوئے پھول بوٹوں کو دیکھ کے، اس کی رنگت کو دیکھ کے، اس کی لہلہانے اور اس کی سبزے جیسی چادر پہنے ہوئے اس کے خوبصورت وجود کو دیکھ کے خوش ہونے لگتا ہے۔ جب فصل پوری طرح پک کے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ آہستہ 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 زرد ہونا، خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر زرد ہوتے ہوتے ایک دن وہ آتا ہے کہ اس فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، ذرہ ذرہ بکھر جاتا ہے، اور اس فصل کے پاس سے کوئی گزرے تو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں فصل ہوتی تھی۔ اللہ بھی کمال مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب اس مثال کو اپلائی کریں اپنی زندگی پہ۔ وہ زمین میں اندر ایک بیج بویا گیا، یہ رحم مادر کے اندر پانی کا ایک قطرہ انسان کی تخلیق کے لیے ٹپکایا گیا۔ اس نے زمین کے سینے میں پرورش پائی، تم نے ماں کے پیٹ میں پرورش پائی۔ اس بیج نے زمین کے سینے کو پھاڑا اور باہر نکلا، تمہارے لیے ماں کا وجود پھٹا اور تم اس دنیا میں باہر آئے۔ وہ ایک ننھی منی سی کامپل تھی جہاں سے وہ شروع ہوئی، تم ایک ننھے مننے معصوم سے بچے تھے جہاں سے تمہاری زندگی شروع ہوئی۔ وہ ایک ننھا سا پودا پھر اپنے تنے پہ کھڑا ہو گیا، تم اپنی زندگی میں دن گزارتے، راتیں بیتتے بیتتے جوان ہو گئے، اس پودے کے اوپر پھل لگے، تمہاری شادیاں ہوئیں اور تمہیں اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دیں۔ وہ فصل پک کے تیار ہو گئی اور کسان خوش ہونے لگا۔ تمہارے اپنے گھروں میں جب بچے جوان ہوئے اور بیٹیاں جوان ہوئیں، انہوں نے محبتیں دیں تو تم خوش ہونے لگے۔ جب تمہاری فصل پک کے تیار ہو گئی تو مالک نے اس کو کاٹ لیا، اور تمہاری زندگی کی فصل پک کے تیار ہو گئی تو آسمانوں کے مالک نے ایک ایک پھل کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ فصل زرد ہو گئی، تمہارے چہروں پہ جھریاں پڑ گئیں، تمہارے ہاتھوں میں عصا آ گیا، تمہاری کمر جھک گئی، تمہارے قدم ڈگمگانے لگے، تمہاری زبان لڑکھڑانے لگی، تمہارے گواہ مضمحل ہو گئے۔ وہ فصل چورا چورا ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پھر تم شہر خاموشاں قبرستان کے اندر ایسے دفن ہوئے کہ تمہارے جسم کی ہڈیاں، پورے کا پورا وجود چند گھنٹوں کے اندر یا چند مہینوں اور سالوں کے اندر بکھر بکھر کے ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس فصل سے کوئی گزرا تو اندازہ نہ ہوا یہاں کوئی فصل ہوتی تھی، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو تمہیں اندازہ نہیں یہاں کوئی دادا جی اور پردادا جی بھی ہوتے تھے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
میں نے زندگی اور موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور شاید جو اس طرح کے موضوعات کا میری زندگی پہ غلبہ رہتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک فیکٹر ہے کہ بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں کتنی لاشیں اٹھا لی ہے۔ باپ کو قریب سے جاتے دیکھا، بھائی کو قریب سے جاتے دیکھا، بہن کو بہت قریب سے جاتے دیکھا، اور ماں جی کو تو اپنے ہاتھوں سے الوداع کیا۔ زندگی میں دو تین موڑ ایسے آتے ہیں کہ انسان اگر ان کو یاد رکھ لے تو کبھی غافل نہیں ہوگا۔ ایک وہ جب بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زوال شروع ہوتا ہے۔ ایک وہ جب انسان پہ بڑھاپا طاری ہوتا ہے، موت نہ بھی ہو تو بڑھاپا ہی انسان کو نشان عبرت بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ انارکلی کے بازار میں ہم لوگ جب پی ایچ ڈی وہاں کر رہے تھے تو ایک پروگرام کے سلسلے میں وہاں ایک فنکشن میں شرکت کے لیے سارے لوگ جمع تھے۔ بیٹھتے بیٹھتے دیر ہوئی، ہم رات کے 12 بجے تقریباً فارغ ہوئے، اور رات کے 12 بجے ایک بابا جی کو ہم نے دیکھا، وہ انارکلی میں رات کے 12 بجے چکر لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، زندگی کو سمجھو بڑی تلخ ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میں انارکلی کے اندر کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہوں اور میرے 4 بیٹے ہیں، کسی ایک کے گھر میں رہنا مجھے نصیب نہیں۔ ہر بیٹا کہتا ہے کہ بابا جائیداد میرے نام پہ لگاؤ۔ کھڑیاں آج سے کوئی 25 سال پہلے بس سٹاپ پہ میں کھڑا ہوا تھا، اور یہ بزرگ بھی مجھے نہیں بھولتے۔ وہ ہوٹل پہ بیٹھے تھے، بڑی ساری جو چارپائیاں ہوٹل کے باہر رکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور اونچی اونچی کہہ رہے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گلے کے اندر ڈھول لٹکاؤں اور ڈھول لٹکا کے سب گلیوں کے اندر جا کے اعلان کروں۔ پوچھا بابا جی کیا اعلان کریں؟ کہتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ اعلان کروں کہ اپنی اولاد کے نام پہ اپنی زندگی میں جائیداد نہ لگانا، میں نے جائیداد لگائی ہے تو اب میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں اور مجھے گھر رہنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ چلیں اولاد فرما بردار بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بزنس اور وہ کاروبار جو انسان نے 100 سے 1000 سے شروع کیا تھا وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے برکت دی، لاکھ کروڑوں میں بدل گئے اور کروڑ اربوں میں بدل گئے۔ جب تک وہ ارب پتی ہو چکا ہوتا ہے اس کی عمر 60-70 سال تک ہو چکی ہوتی ہے، اور جب تک ادھر سے اس کی زندگی کا عروج ہوتا ہے، دولت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اربوں میں سے 80 سال کی عمر میں صبح اور شام ایک چپاتی کھانے کے بھی لائق نہیں رہتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ جس کو ہم جتنی لمبی عمر دیتے ہیں اتنا ہی الٹا کے پٹخ دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ عقل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ 5 باتیں بیان کی کہ زندگی یہ ہے، پھر اللہ نے انجام بیان کیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
اس کے بعد تمہاری آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جاتی ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں خوراک آٹومیٹک ملتی ہے، جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں ماں کی چھاتی کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں فیڈر چوسنا پڑتا ہے، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں روٹی کے نوالے توڑنے پڑتے ہیں، ماں صفائیاں کرتی ہے، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں کھاتے بھی خود ہیں، اپنی گندگی کو صاف بھی خود کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ماں باپ کی کمائیوں پہ پلتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں کمانا بھی خود پڑتا ہے، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں کمانا بھی پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلانا پڑتا ہے، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں کماتے بھی ہیں، سب کچھ دیکھتے بھی ہیں اور کچھ بے اختیار سے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو بڑھاپے کی پریشانیاں، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو بڑھاپے کے اندر کبھی بیٹے کی لاش، کبھی پوتے کی لاش، کبھی بیٹی کی لاش، کبھی جدائی دینے والی بیوی کی یاد، کبھی ماں کی یاد، کبھی باپ کی یاد، کبھی بہنوں کی یاد، کبھی بھائیوں کی یاد، کبھی کسی استاد کی لاش، کبھی کسی شاگرد کی لاش، کبھی کسی عالم کی لاش، کبھی کسی مقتدی کی لاش، وہ ہمیں ستانے لگتی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو زندگی کا مشکل ترین مرحلہ، موت کا مرحلہ اور شام زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے یوں کہا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یہ سخت پکڑ ہوتی ہے یا معافیاں اور رضامندیاں ملتی ہیں۔ زندگی کی ایک تیسری تلخ حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمیں شعور ملتا جاتا ہے اور پچھلی زندگی کو ہم فضول سمجھنے لگتے ہیں، عجیب سا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ ہم یہ بھی کرتے تھے۔ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں 10 روپے کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، وہ مل جائے تو سمجھتے ہیں جیت گئے، سب کچھ مل گیا۔ وہ 10 روپے 100 کا کھلونا نہ ملے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا کے ایسے چیختے چلاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اپنی ہی گندگی میں اپنے ہی ہاتھ مار کے کھیلتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی معصومانہ بیوقوفی سے ملی جلی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہمیں عجیب لگنے لگتا ہے کہ اس کھلونے کی خاطر ہم ایسے کرتے تھے، ہماری کھیلیں کچھ ایڈوانس ہو جاتی ہیں، اسکول کالج کے گراؤنڈ میں ہم چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں حسن و جمال کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں تو سمجھ آتی ہے نہیں وہ سب کچھ فضول تھا، پیسہ، دولت، منصب، عہدہ، جائیداد، اصل چیز تو یہ ہے اولاد کی ترقیاں، اولاد کی تعلیم، اولاد کو آگے بڑھانا، اچھے جگہوں پہ اولاد کے رشتے، یہ سب کچھ ہے۔ پھر ہمیں سارا کچھ سابقہ فضول لگنے لگتا ہے۔ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، بڑھاپے کے اندر سب کچھ ہی عجیب لگنے لگتا ہے۔ جب موت کے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے وہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہونے لگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میں سوچتا رہا کہ اللہ تو نے موت کو کیوں بنا دیا ہے، موت کے فیصلے تو نے کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی خوبصورت باتیں اللہ نے دل میں ڈالی کہ موت بھی اللہ کی کتنی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ظالموں کے لیے، یہ فرعون کے لیے، یہ قارون کے لیے، یہ وقت کے بڑے بڑے قاتلوں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے موت ایسا عذاب کا کوڑا بن کے آتی ہے کہ انسان سکھ کا سانس لیتے
ہیں۔ اگر فرعون کو موت نہ آتی تو ظلم و ستم کا بازار کتنا گرم رہتا، اگر قارون کو موت نہ آتی تو دولت اس کے ہاتھ میں کیسے سمٹی رہتی، اگر ایران کے ان بادشاہوں کو موت نہ آتی جو انسانوں کو اکھاڑے میں پھینک کے اوپر شیر، درندے، چیتے چھوڑ دیتے تھے، تو اس دور کے انسانوں کا کیا حال ہوتا۔ موت میں یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انسانوں کو ظالموں سے نجات دے دیتی ہے، موت کے اندر یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ بندہ مومن کو دنیا کے جھمیلوں سے نجات دے کے جنت کی سیڑھیوں پہ روانہ کر دیتی ہے۔ موت رحمت بھی ہے، موت عذاب بھی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ موت کی حکمت اللہ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ موت کے ذریعے میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا ہوں، تمہیں یاد رہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تمہیں یاد رہے تمہارا کوئی مالک ہے، تمہیں یاد رہے تمہارے اوپر کوئی بادشاہ بھی ہے۔ کس خوبصورت انداز میں اس حقیقت کو اللہ نے بیان کیا۔ سب سے قسم پرسی کا منظر، ہیبت کا منظر، خوف کا منظر، زندگی کے اندر بے بسی کا منظر، موت کا منظر ہوتا ہے۔ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا، اس کے ہاتھوں کے اندر جاری ہوتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ باپ جس کے بغیر زندگی ادھوری سی لگتی ہے، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سفر آخرت پہ روانہ ہوتا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بیٹا اور وہ بیٹی جو اس کا مان ہوتے ہیں، جو اس کا پیار ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی اور اپنی جوانیاں ہمارے دروازوں پہ قربان کرنے والی یہ رفیقہ حیات آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتی ہے اور انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ بیوی کا شوہر اور اس کے سر کا تاج اس کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتا ہے اور انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ موت کو دیکھ کر بھی کراچی کے اندر پھر بھی نعرے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ کتنا جھوٹ بکتے ہو۔ کہاں ہے تمہاری مرضی؟ کہاں ہے تمہارا جسم؟ کہاں ہے تمہاری طاقتیں؟ اللہ نے موت کو اپنی قدرت کی ایک نشانی، ربوبیت کی نشانی، تخلیق کی نشانی اور ایک چیلنج بھی قرار دیا، ایک مصیبت بھی قرار دیا، بے ہوشی بھی قرار دیا، ایک غشی کی کیفیت بھی قرار دیا اور چیلنج کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں انسانوں کو بات سمجھائی، تم آزاد نہیں ہو، تم میرے بندے ہو، تمہارے اوپر میرا حکم چلتا ہے۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ ایسے کیوں نہیں ہوتا
جب جان نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جاتی ہے، پھر ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ جب وہ جان حلق تک پہنچتی ہے تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو، پھر ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ اگر تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا تو پھر تم اس جانے والے کو واپس اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیتے؟ جب تمہارا بس نہیں چلتا ہے، تم پاس نہیں رکھ سکتے ہو، جانے والا اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا، تو پھر تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم آزاد نہیں ہو، تم کسی کے محکوم ہو۔ ایک بادشاہ ہے، عرشوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، جلال والا ہے، کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، بلندیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، جینا اسی کو زیب دیتا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا، کائناتوں میں ہمیشہ رہنا صرف اسی کو زیب دیتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی نے رہنا ہوتا تو اپنے نبیوں کو وہ ہمیشہ رکھتا۔ اللہ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا۔ موت کو اللہ نے غشی بھی کہا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کا نشہ آیا ٹھیک ٹھیک جیسے آنا چاہیے تھا۔ جیسے شراب پینے کے بعد، نشہ کرنے کے بعد انسان کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، موت کا مرحلہ اتنا سخت ہوتا ہے، شروع ہوتی ہے تو بہت حد تک اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ موت کو اللہ نے غشیاں کہا، غشیاں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ موت کو اللہ نے مصیبت کہا، موت کو اللہ نے پریشانی کے نام سے بھی یاد کیا۔ موت کاش مجھے اور آپ کو اگر یاد رہے اور اس کی فکر رہے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے موت کو اور موت کے بعد کے مرحلے کو آخرت کہا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ پھر آخرت کے مرحلے شروع ہو گئے، یا تو زندگی میں جو کچھ کیا تھا ان کرتوتوں کی وجہ سے دردناک پکڑ شروع ہو گئی، یا پھر جو اچھے کام کیے تھے ان کی وجہ سے بخشش، بشارتیں اور اللہ کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ ملنا شروع ہو گئے۔ آخری چند منٹ کے اندر بات کو سمیٹتے ہوئے اس چیز پہ ہم نے توجہ کرنی ہے کہ یہ موت اچھی کیسے ہوتی ہے، خوبصورت کیسے ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح سے کمرے امتحان میں جب طلبہ بیٹھتے ہیں تو ان 3 گھنٹوں کے اندر جو لکھتے ہیں اس بیس کے اوپر ان کا رزلٹ مرتب ہوتا ہے، موت کے وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر انسان کی آخرت کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اسی کو حسن خاتمہ کہتے ہیں اگر وہ اچھا ہو، برا ہو تو اسے سوء خاتمہ کہتے ہیں۔ اچھا خاتمہ یہ ہے کہ آپ موت سے پہلے نیکی کی حالت میں ہوں۔ اچھا خاتمہ یہ ہے کہ آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہو۔ اچھا خاتمہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر لوگوں کے حقوق نہ ہوں۔ اچھا خاتمہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر طرح طرح کے بوجھ نہ ہوں۔ اچھا خاتمہ یہ ہے کہ جو آپ نے زندگی میں ظلم و ستم کیے تھے ان گناہوں کا بوجھ لے کے نہ جا رہے ہوں، کسی نہ کسی موڑ پہ آپ نے وہ بوجھ اتار لیا ہو۔ اگر چند ایک یہ بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ 10-12 اسباب ہیں
اس پر الحمدللہ ایک مستقل کتاب بھی میں نے لکھی حسن خاتمہ کے نام سے. اس وقت اویلیبل نہیں، وگرنہ ہم آپ احباب کو دیتے، انشاءاللہ اس کو دوبارہ شائع کریں گے. اس ٹائم میں صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. چند بنیادی چیزیں ہیں جن سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے. ان میں سر فہرست سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان اور پختہ یقین ہے. زندگی بھر اللہ سے مانگنا، اس سے لو لگانا، اس کے سامنے جھولیاں پھیلانا، اس کے نام کی منتیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے، سب کچھ اس کے لیے کرنا، اسی کے در کے ہو کے رہ جانا، اسی کے سامنے جبینیں نیاز کرنا، اسی کے سامنے پیشانیاں ٹیک دینا، اور اس راہ کے اندر اتنے پختہ ہو جانا کہ راہ میں مشکلیں بھی آئیں تو اللہ کو کہنا اللہ دیکھ لے یہ تیری خاطر ہو رہا ہے. اس کا خاتمہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ اس کے سینے پہ پتھر بھی رکھے ہوں اور اس کے جسم کے اندر کیل بھی گاڑے ہوئے ہوں تو اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو جنت کی بشارت بھی دے دیتا ہے، جنت کا محل بھی دکھا دیتا ہے. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں تشریف لائی ہیں. خصوصاً قرآن کی اس آیت کو توجہ سے سننا، اور مردوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے، تم مرد ہو کے کہتے ہو، حالات ساتھ نہیں دیتے، تم مرد ہو کے کہتے ہو، خاندان ساتھ نہیں دیتا، تم مرد ہو کے کہتے ہو، معاشرہ ساتھ نہیں دیتا، تم مرد ہو کے کہتے ہو، فلاں مجبور کر دیتا ہے، تم مرد ہو کے کہتے ہو، فلاں ایسے کر دیتا ہے، تم مرد ہو کے کہتے ہو، ماحول ساتھ نہیں دیتا. او مردو، تمہارے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تمہارے لیے ایک عورت کی مثال بیان کرتا ہے جس کے لیے کوئی ماحول نہیں، جس کے لیے مشکلیں ہی مشکلیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں. انسانی تاریخ میں اس عورت کو آسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی، وقت کی ملکہ، لاکھوں نوکرانیاں آگے پیچھے، ہزاروں نوکر اشارہ ابرو کے منتظر، اور بے شمار خدم و حشم لب ہلنے پہ اس کے حکم کو بجا لائیں. دنیا کے ایک عظیم حصے کے اوپر اس کے خاوند کی حکمرانی، یہ سب کچھ قربان کرنا آسان تو نہیں. ایمان کی سمجھ آ گئی، تعلق باللہ کی سمجھ آ گئی، اللہ کی عظمت کی سمجھ آ گئی. ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جھوٹ بولتے ہو یہ رب ہے، جھوٹ بولتے ہو فلاں رب ہے، فلاں رب ہے. نہ کوئی سورج دیوتا ہے، نہ کوئی چاند دیوتا ہے، نہ کوئی بت دیوتا ہے، نہ میرا خاوند فرعون رب ہے جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا ہے. رب ایک ہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، جو عرشوں کا رب ہے. اچھا، میری بیوی ہو کے میرے گھر کے اندر تم یہ باتیں کرتی ہو؟ اس کی سلطنت کو بھی خطرہ، اس کی سیاست کو بھی خطرہ، اس کی ساری کی ساری جو آنکھوں میں دھول ڈالی ہوئی تھی اس کو بھی خطرہ. لٹا دو اس کو، کیل گاڑ دو اس کے جسموں کے اوپر. کیل گاڑے گئے، جلاد کوڑے لگائے گئے. دھوپوں میں بٹھا دو، دھوپ میں بٹھایا گیا. اس کے سینے پہ پتھر رکھ دو، پتھر رکھا گیا. تو اس موقع پہ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا
في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين۔ ایمان والے مردوں کے لیے اللہ ایک عورت کی مثال بیان کر رہا ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ جب اس نے یہ دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں جب آسیہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، فرعون اس کو دھوپ میں ڈالتا تھا، اللہ اس کے اوپر بادل کا سایہ کر دیتا تھا۔ فرعون کے جلاد اس کو کوڑے لگاتے تھے، فرشتے اس کو مبارکبادیں پیش کرتے تھے، اس کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا اور اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے جنت کا محل اس کو دکھا دیتا تھا۔ اور پھر وہ کہتی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ عقیدہ اور ایمان۔ دوسری چیز، اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت، ٹوٹ کے محبت اور سچی محبت اور دل کی گہرائیوں سے محبت، قدم قدم پہ ان کی یاد، لمحے لمحے پہ ان کی سنتیں، ایک ایک موقع پر ان پر درود، ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کی کہی ہوئی ارشاد کی ہوئی سمجھائی ہوئی نصیحتیں، انہی کے سینس، انہی کے اقوال، انہی کے فرمودات، انہی کے ارشادات، انہی کی سنتوں پہ جینا، انہی کی سنتوں پہ مرنا، انہی چاہنا اور دل سے چاہنا اور ٹوٹ کے چاہنا، اور اس ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح چاہنا جو نوجوان تھا۔ نئی بادی کے نوجوان بیٹوں سے میں خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اس کی عمر بمشکل 18 19 20 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ جوان تھا، وہ شادی کی خواہش بھی رکھتا تھا، دولت کی خواہش بھی رکھتا تھا، اس کے اندر سب انسانی فیلنگز تھیں جو کسی بھی نوجوان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ سارا دن اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہتا تھا، اور رات کو جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے وہ آپ کے دولت قدر کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا۔ کتنے خوش نصیب تھا وہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی، کہتا میں دروازے پہ بیٹھ جاتا، کہیں آقا نامدار کو یہاں کوئی ضرورت پیش آئے آپ مجھے بلائیں، کہیں میں دور نہ ہوں، کوئی آپ کو زحمت نہ ہو۔ کہتے آپ گھر چلے جاتے، سبحان اللہ کی آوازیں آتی رہتی، لیکن میں اٹھنا گوارا نہ کرتا، کبھی اٹھ جاتا اور کبھی آپ کے دروازے پہ بیٹھے بیٹھے وہیں مجھے نیند آ جاتی۔ ایک دن آپ نے کہا ربیعہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مانگو تو صحیح، کچھ مانگو تو صحیح۔ میں نے کہا اللہ کے نبی سوچ کے مانگوں گا۔ کتنا ذہین تھا، کتنا سمجھدار تھا۔ یہاں کسی نوجوان کو کہہ کے تو دیکھیں، کچھ مانگیں تو صحیح، یہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، ابھی آپ کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا، دیکھنا فرشتیں کیسی بنتی ہیں۔ کیا ذہین تھا وہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی۔ کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی ابھی نہیں بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ محبوب کائنات تھے، محبوب رب کائنات تھے، جانتا تھا وہ مانگیں گے لب ہلیں گے مراد پوری ہو جائے گی۔
جو کچھ اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے دے دے گا۔ نیک بندوں سے محبت، نیک بندوں سے دعا، اولیاء اللہ سے محبت، اولیاء سے دعا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیم کا حصہ ہے۔ کہتا ہے سوچ کے بتاؤں گا۔ اگلا دن آیا، پوچھا ربیہ سوچا ہے؟ جی سوچا، میں نے بڑا سوچا، دنیا مانگ لوں، فلاں مانگ لوں، فلاں مانگ لوں۔ سوچتا گیا، خیال آیا جو کچھ بھی مانگوں گا ایک دن تو ختم ہو ہی جائے گا۔ سوچ سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی، جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہونا، دعا کرتے جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ادھر مقام رسالت ہے، ادھر مقام الوہیت ہے، پھر اس کا فرق سمجھیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا، بلکہ اس کو ایک عمل کی طرف رہنمائی کی۔ کہا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، یہ ہو تو جائے گا لیکن تجھے بھی کچھ محنت کر کے میرا تعاون، میری مدد کرنی پڑے گی، اور وہ مدد یہ ہے تو سجدے زیادہ زیادہ کرنا۔ جیسے جیسے تو سجدے کرتا جائے گا تیرا مقام اونچا ہوتا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ سجدے کرتے کرتے پھر اتنا اونچا ہو جائے گا کہ تو جنتوں میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایسی محبت، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، بھائیوں نے رکھ دی ہے۔ اچھا یہ کیا انہوں نے، وہ تو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہتا تھا۔ ہم نے گزشتہ 30-40 سال میں کتنی حدیثیں پڑھی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی کتنی باتیں پڑھی ہیں۔ آج کا ہم کالج میں انٹرویو لے رہے تھے، ایک بچے سے میں نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ کہتا اما حوا، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا بیٹا اللہ کے پیارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے مدینہ میں؟ کہتا مدینہ میں۔ صرف کھوکھلے نعرے، صرف باتیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے حالات پڑھے جائیں، آپ کی زندگی پڑھی جائے، آپ کی باتیں پڑھی جائیں، آپ کی نصیحتیں پڑھی جائیں۔ اٹھتے کیسے تھے معلوم کیا جائے، چلتے کیسے تھے معلوم کیا جائے، بات کیسے کرتے تھے، پھول کیسے جھڑتے تھے معلوم کیا جائے، اخلاق کیسا تھا معلوم کیا جائے، مسکراہٹیں کیسی تھی معلوم کیا جائے، کاروبار میں آپ نے کیا تعلیم دی، گھر بسانے میں آپ نے کیا تعلیم دی، زندگی کو ویسے ڈھالا جائے۔ بد نصیب ہے وہ معاشرہ جس کے پاس اللہ کے نبی جیسی عظیم ہستی موجود ہو اور وہ پھر بھی غیروں کی طرف دیکھتے رہے۔ تیسری اور آخری بات، اور اس پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ ہے استقامت۔ استقامت، اللہ اور اللہ کے نبی سے تعلق بنانے کے بعد پھر اس تعلق پہ قائم رہنا۔ یہ نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، بے نماز مل گئے تو بے نماز ہو گیا، نمازی مل گئے تو نمازی بن گیا، رمضان آیا تو مسجد میں آ گیا، رمضان چلا گیا تو یوٹیوب چینل انٹرنیٹ پہ سارا دن رات زندگی برباد کرتا رہا۔ قیام اللیل کی باری آئی تو تراویح پڑھ لیں، چاند رات آئی تو پھر فلمیں دیکھ لیں اور گن دیکھ لیا۔ زندگی میں جو آپ کرتے ہیں امید یہ ہے کہ موت بھی آپ کی ویسی آئے گی۔ جس نے مسجد میں زندگی گزاری ہے امید ہے مسجد میں ہی اس کی موت آئے گی۔ جو اذان نہیں ساری زندگی دیتا رہا ہے امید کرنی چاہیے کہ اذان دے کے ہی وہ فوت ہوگا۔ آج ہی مجھے بتایا گیا راجوال کے ہمارے وہ بزرگ جو سیکورٹی گارڈ تھے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے دوپہر کا کھانا کھاتے کھاتے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ ڈیوٹی ذمہ داری سے ادا کرنا، رزق حلال کی تلاش، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قاری عبد المتین
اصغر رحمہullah صحابہ کی عظمت سٹیج پہ بیان کرتے کرتے رب کے پاس چلے گئے. انڈونیشیا کے قاری قرآن تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے پڑھتے رب کے پاس چلے گئے. مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہullah زندگی بھر سجدے کرتے رہے رب کو، سجدے کی حالت میں رب کے پاس چلے گئے. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، بڑے حج عمرے کا ان کو شوق ہوتا تھا، احرام باندھا ہوا بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے رب کے پاس چلے گئے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ پوری زندگی تو میں یوٹیوب کی گندی فلمیں دیکھوں اور موت کے وقت میرے سامنے قرآن کی تلاوت آ جائے. استقامت، دین پہ ڈٹے رہنا، دین پہ قائم رہنا، اس پہ عمل کی کوشش کرنا، جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کو موت بعد میں آتی ہے اور انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے جنت کی بشارتیں پہلے مل جاتی ہیں. ابا جی رحمہ اللہ کے ایک دوست تھے مولانا جان محمد، وفات کا وقت آیا ایسے کرنے لگے، یہ دیکھیں بیٹا دیکھتے نہیں ہو وہ پرندے آ رہے ہیں دائیں طرف سے آ رہے ہیں اور یوں لائنیں بنا کے بیٹھ رہے ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹے سامنے پریشان کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں. ایک عالم دین آئے اسی اثناء میں ایسے بھی کیے جا رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں پرندے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں. پوچھا بابا جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے مبارک ہو، کچھ نہیں ہوا، یہ تو اللہ کے فرشتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں اور وہ فرشتے ان کو سلام کہہ رہے ہیں، اور جن کو یہ پرندے کہہ رہے ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرشتے سلام بھی کہتے ہیں، روح بعد میں قبض کرتے ہیں اور جنت کی بشارت پہلے ہی دے دیتے ہیں. تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، وہ تیرے انتظار میں ہے، جنت کا محل تیرے لیے ہے. آنا تو نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ جس طرح سے مشکیزے سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب وہ اتنی بشارتیں سنتا ہے تو اس کی روح اس طرح جلدی سے باہر نکل آتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تینوں خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ساتھ تعلق، رسول اللہ سے محبت، اور تیسری چیز دین پہ استقامت، اس پہ عمل کرنا اور مسلسل عمل کرنا، اپنی مرضی سے نہیں، مسلسل عمل کرنا. چند ایک گزارشات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ احباب ان کی نماز لیٹ ہوتی ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم پروگرام شروع کر لیا کریں جس طرح آج شروع ہوا تھا 8:10 پہ، یہ ٹائم یہی طے ہو جائے. ٹھیک ہے امید صاحب، حفظ انشاءاللہ 8:10 پہ ہمارا پروگرام شروع ہو جایا کرے گا، اور 1 گھنٹے کا تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ کا یہ پروگرام ہوگا. آپ سے گزارش ہے وقت کی پابندی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں، دین کی بیٹیاں بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پہلے ان کو باہر جانے کا موقع دے دیا جائے، پہلے وہ باہر تشریف لے جائیں، تو اس کے بعد تھوڑا 2-4 منٹ کا وقفہ کر کے پھر ہم چلے جایا کریں گے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ احباب جیسے خود محبت کے ساتھ تشریف لائیں، باقی بھائیوں کو بھی دعوت دیں. کل کا موضوع بہت اہم ہے، جو اسباب آج کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی بیان کریں گے.
اچھے خاتمے کی نشانیاں علامتیں کیا ہوتی ہیں ان کا بھی بیان ہوگا، برا خاتمہ اور بری موت بعض لوگوں کو کیوں آتی ہے اور موت کے وقت زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے کل کے ٹاپکس یا موضوعات ہیں. اس کو ہم نے سوء خاتمہ کی ہیڈنگ دی ہے. اور آخری گزارش مختصر ہم دعا کرتے ہیں. میں اپنے لیے بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. طبیعت آج کچھ ناساز رہی، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت، عافیت اور برکت والی زندگی دے اور اخلاص والی ہم سب کو زندگی عطا فرمائے. آپ سب کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں ولی اللہ، بلندیوں ولی اللہ، مہربانیاں کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ. ہم بڑے غافل لوگ ہیں، ہماری غفلتیں ختم فرما دے میرے مولا، میرے سنے اللہ، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اے اللہ اپنے پیارے نبی پہ بے شمار درود رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے میرے سنے اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، ہمیں ان کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں کہیں ہمیں جگہ نصیب فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ماں جی کو معاف فرما، ابا جان کو معاف فرما، بھائی جان کو، بہن جی کو، بیٹوں بیٹیوں، پوتے پوتیوں، دوست احباب شاگرد اساتذہ جو بھی ہمارے قریبی تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ تو ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، انہیں جنت کا باغیچہ بنا، انہیں جنت کا باغیچہ بنا. اے میرے مولا تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، صبح خطاؤں میں، دوپہر خطاؤں میں، راتیں خطاؤں میں، جوانیاں خطاؤں میں، ادھیر عمر بڑھاپا خطاؤں میں. اے اللہ پیچھے نظر دوڑاتے ہیں، گناہ ہی نظر آتے ہیں. اے اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں تیرے دین کے لیے کوئی ایسی قربانی نہیں دی جو تیرے سامنے پیش کر سکے، بس تیری رحمتوں کا سہارا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم غافل تو بڑے ہیں لیکن موت سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے،
اے میرے اللہ ہماری موت اچھی بنا، حسن خاتمہ عطا فرما، لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے نصیب فرما۔ اے اللہ خیر نیکی کے کام میں ہمیں اپنے پاس بلا۔ اے اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں یا عرفات کے میدان میں یا جہاد کی راہوں میں یا قرآن کی تلاوتوں میں یا سجدے کی حالتوں میں تو ہمیں اپنے پاس بلا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے میرے سونے مولا، زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تو ہمیں اپنے قرآن کا سچا نوکر بنا لے، اپنے قرآن کا نوکر بنا لے، اپنے قرآن کا خادم بنا لے، اپنے دین کا نوکر بنا لے۔ اے میرے مولا اپنے دین کا نوکر بنا لے، اپنے دین کا خادم بنا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے، اور اس کے لیے جو صلاحیتیں، جو خلوص، جو علم، جو فصاحت و بلاغت، جو کچھ بھی چاہیے تو اپنے خزانوں سے خود ہی عنایت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اپنا ایمان، اپنے نبی کی محبتیں پیدا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ اتنا عظیم الشان اہتمام کرنے والے بھائی، یہ پروگرام سوچنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، کوششیں کرنے والے، وقت دینے والے، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ سارے دن کے تھکے ہارے یہ ہمارے پیارے بھائی، یہ بزرگ، یہ بیٹے، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، اے اللہ تو جانتا ہے نا کس خلوص کے ساتھ تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تیری عظمتوں کے واسطے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہیں میرے مولا، سب کی ضرورتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ مردوں سے پہلے ذرا جلدی تشریف لے جائیں۔